اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ سوری یار میں ذرا جلدی پڑھتا ہوں، ویسے اتنا جلدی پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو کہیں بزنس نہ بن جائے۔ تھوڑا اللہ بھی اس میں معافی کر دے گا، ہمیں کوئی غلطی انشاءاللہ ہوگی نہیں تو ہوگی تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ میری ویڈیو آپ دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں کیونکہ یہ تینوں صورتیں ہیں اور آیت الکرسی ہے کہ یہ سارا جو سسٹم بنا ہوا ہے نا یہ ٹوٹ جائے، انشاءاللہ یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ میں اتنا شیئر نہیں کر سکتا، میری ٹریفک کنٹرول میں ہے۔ تو میرے بہن بھائی جو بھی انسانیت سے، اللہ سے، زمین سے، اللہ کی مخلوق سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے عزت کرتا ہے، اسے پیار کرتا ہے تو اس کو نا دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں۔ اور یہ کوئی ہارمفل ویڈیو کوئی بھی نہیں میں بنا رہا انشاءاللہ تعالیٰ، اور نہ ہی اسی لیے تو نالج گین کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے آپ لوگوں کے اوپر، مسلمان امت کے اوپر بہت بڑی، کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک تو امت ریڈی نہیں تھی کسی بھی، اگر آپ بٹھا بھی دیں تو ہم اپنے ملک کا نظام نہیں چلا پا رہے، دنیا کا کیسے چلائیں گے؟ ٹھیک ہے، لوٹ لاٹ کے وہ تو دنیا کرتی ہے، مسلمان تو نہیں نہ کرتا۔ تو ہمارا جو تھا نا نالج تھا، اور نالج ہی ہے اور یہی رہے گا انشاءاللہ، اسی میں جیتیں گے۔ قلم، یہ قلم والا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک بہت بڑی خطرناک غلطیاں ہو رہی ہیں بچوں سے میں نے بہت اگریسو دیکھے ہیں۔ بیٹا دیکھیں، اللہ کی راہ میں مرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن جینا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے راستے میں ذرا جینا سیکھو کیونکہ یہی زندگی سکھاتی ہے۔ اور ایک چیز دیکھیں بیٹا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب اپنے گھر میں ہی وہ اصول، وہ ریگولیشن ہم نہ تو چلا پا رہے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، نہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو کرنے نہیں دیا جاتا، اور سوسائٹیز بھی ایسی ہیں، تو بیٹا ہمیں اس جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نالج گین کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہمارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ کوئی بمب کی ضرورت ہے۔ یار آپ لوگ اپنی محلوں میں اپنے بوڑھوں کو، اپنے دوسروں کو ایجوکیٹ کریں جتنا نالج آپ تک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تھوڑا بیٹھیں ان کے ساتھ، اچھا لگتا ہے۔ یہ چیزیں پیدا کریں اپنے آپ میں۔ آپ کہاں اب جہاد کرنے یا قتال کرنے چل پڑے ہیں؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تیاری کی تھی، وہ بھی کیا تھی، دفاعی جنگیں تھیں ان کی، دفاعی، جان بوجھ کے اپنے دفاع میں وہ کی ہیں انہوں نے، بعد کی ہم گارنٹی نہیں دیتے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خط بھیجتے تھے آسانی سے، جس نے عزت سے جواب دیا یا جس نے موڑ بھی دیا تو اس کے اوپر چڑھائی نہیں کی۔ ہاں، جس نے ایلچیوں کو مار دیا، سفارتیوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو پھر تھوڑی کارروائی بنتی ہے اس کے اوپر، یہ ایک وہ کارروائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں جو داعش میں جا رہے ہیں، یہ جو دوسرا، خاص کر میں انڈین بہن بھائیوں سے اور پاکستانی بہن بھائیوں سے اور افغانی بہن بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہمیں اپنا آپ دکھانے کی، ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب پھنسے ہوئے تھے اور پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں مل جائیں، ٹھیک
ٹھیک ہے، آپ بالکل اسرائیل کو تسلیم کریں، اس میں بالکل وجہ ہی کیا ہے آپ ان کو تسلیم نہ کریں۔ اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، ایک عام انسان جو بالکل جانتے ہی نہیں جوڈائزم کو یا یہودیوں کو یا اہل جوز کو یا بنی اسرائیل کو، تو اتنی نفرت کیوں ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا صرف ایک فلسطین کی وجہ سے ہے؟ نہیں، وہ تو ہمارے اتنی نفرت تو ہم کسی اور، وہ تو ہم نے کئی جگہ پہ اتنی جانے ہمارے مسلمانوں اتنی نفرت نہیں کی۔ اب یہ اتنی نفرت کیوں ہے؟ یہ چند ایک لوگوں نے پھیلا دی ہیں۔ ٹھیک، آپ بیٹھ کے جی اگر بات کرنا چاہیں، ایک دوسرے کو تسلیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر لیں، یہ نہیں ہے ٹھیک کہ آپ لڑتے ہی رہیں، لوگ آپ کو استعمال کرتے رہیں، آپ کو لڑاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا تھا اسرائیل کا؟ وہاں پہ 2 ملک بنے تھے نا، وہاں پہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا جی، آپس چ پئی رہ گئے، صرف مان بیٹھے رہا گئے، you know that, but the time is past. Now we have to cover everybody, right, with the peaceful way. Inshallah everybody will understand. And میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں ویسٹرن سے بھی، اپنے ہندو بھائیوں سے، پنجابی بھائیوں سے، پٹھان بھائیوں سے، افغانی بھائیوں سے، اس وقت یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے بیٹا۔ اگر میں بات مان جاتا نا، جیسے آپ لوگ مجھے منا رہے تھے، میں نے سارا عزت سب تم لوگوں کے جانوں کے اوپر قربان کر دی ہے، سارا کچھ قربان کیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ایسے ہی بے مقصد لے کے نہیں چل سکا، نہ میں چلنا چاہتا تھا، چاہے آپ لوگوں نے اس کا غصہ کیا ہے، لیکن میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، یہ ہسٹری میں 2-3 دفعہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں اب جو میں کر رہا ہوں، جو مجھے اللہ تعالیٰ دکھائی دے رہا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ آپ کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو ہم قرآن مجید ہے، یہ جو ہم علم ہی بھیج رہے ہیں نا، یہی کافی ہے یار، کیونکہ اس میں لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو پہلی نام بدنام تھا جی، یہ لڑائی جھگڑے والے ہیں، یہ وہ، یا کہاں لڑائی جھگڑا ہے؟ تو آپ ایک وہ امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ ایک رسول بنا کے گئے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آنا، تو تھوڑا سا تو خیال کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، اور اپنے بچوں کو بچائیں، اور اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا، چلو جی لڑکے دنیا میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوا، ہسٹری میں دیکھا ہے، جنگیں ہوئی، مختلف مذہبوں میں قتل و غارت ہوئی، لوٹا، بچے قربان ہوئے، عزتیں قربان ہوئیں، تو وہاں سے پھر ایک بڑی سی مسجد بنا لی، ایک فتح کا نشان بن گیا۔ اسی طرح ہندوؤں نے بھی کیا، جنگیں ہوئیں، مارا ایک دوسرے کو، ایک بڑا سا مندر بنا دیا، سونے کا دروازہ لگا دیا۔ اسی طرح سارے مذہبوں نے کیا، فرینکلی اسپیکنگ اور سارے نے کیا، بڑی بڑی ان کے نشانات، اس کے اوپر فخر کرنا۔ کیا آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ یا خدا جو بھی دنیا میں اتنے پیسفلی وہ دنیا چلا رہا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ آپ اس کی مخلوق کو قتل و خون میں نہا کے، ان کو مار کے، ان کو قتل و غارت کر کے، لوٹ کے ان کی عزتیں، اور اب بڑا سا جنگوں میں یہی ہوتا ہے نا، سکے نہ گلے بھی مار جاندے، تو بڑا سا گھر بنا کے وہاں پہ عبادت کرو، پھر میں خوش ہوں گا؟ نہیں، ایسے نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرے اگر دروازے پہ سونا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سونا لگا سکتے ہو جب زمین پہ کوئی بھوکا نہ ہو، نہیں تو یہ دروازے اتار کے نا ان بھوکوں تک پہنچا دو، یا ان کو علم میں استعمال میں لے آؤ۔ اللہ یہ کہتا ہے، اس کو سونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کچھ سونے کی ضرورت ہے جس کی ساری کائنات اپنی؟ تو یہ کیا خوش کیا ہوا ہے ہم نے اس کو؟ رشوت لگائی ہوئی ہے، میٹھی رشوت نہیں، تحفہ جیسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ آپ دیکھیں، آپ سب کو میں کہہ رہا ہوں فرینکلی اسپیکنگ، اور یہ میری بات دل میں جانی چاہیے، جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ سمجھ لے وہ مومن ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اچھے طریقے سے
ٹرائی کرنی ہے. جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں، جو ہم سے کروائی جا رہی ہیں، اس کو کور کرنا ہے. اب وہ مشکل وقت نہیں رہ گیا، آپ صرف تھوڑا سا پازیٹیو ہو جائیں. الحمدللہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور میں اس کے لیے پوری محنت کر کے پورا ٹھوک بجا کے کرتا ہوں. اور پھر میں اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں کہ یا اللہ، جب مجھے سمجھ نہیں نہ رہتی میں کہتا ہوں یا اللہ تو بہتر سمجھتا ہے، یہاں پہ تو اپنی مرضی کر. ایک یہ بھی کہتا ہوں، تو دوسرا یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ دیکھنا کہیں میرے اس کام میں کہیں میری نیت میں فرق نہ آ جائے، کہیں میں اپنے لیے نہ شروع کر دوں یا کوئی میرا اپنا مفاد نہ نکلا. یا اللہ یہ میری خالص ہو تمہارے لیے اور انسانیت کے لیے. یہ چیزیں میں خاص کر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تو پازیٹیو ہو، کوئی اتنی بات نہیں، کسی چیز کو بت بنانے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو پڑھیں، اور خاص کر یہ جو ابھی ہم اگر ہم نے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں فوج کے ساتھ مل کے کرنا ہوگا. یہ چھوڑ دیں، یہ پتہ نہیں کتنے کتنے ملک لگے ہوئے ہیں، کیا کیا بکتا ہے ادھر میں. یوٹیوب پہ سارا کچھ دیکھ، اب سب دنیا کو پتہ چل گیا. اس لیے سب سے پہلے وقت برا افغانستان پہ بھی آیا تھے بھائیوں، پاکستان کے اوپر بھی آیا. پھنسے وہ بھی تھے تو پھنسے ہم بھی تھے، مرے وہ بھی ہیں، مرے ہم بھی ہیں. اس میں کوئی اللہ کی مصلحت تھی. اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اب ہم نے لڑنا نہیں ہے، اب ہم نے ان کو ان کی زبان میں جواب دینا ہے. نالج، دیٹس آل. انشاءاللہ وی ول ون. تھینک یو ویری مچ. Earth blessing all. May Allah bless everybody. Ameen Ya Rabbal Alamin.